السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چینا سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا فورتھ چیپٹر کے لیکچر نمبر 2 ہے، جس کے ہم پڑھیں گے سینس آف ویژن، ٹھیک ہے، یہ بصارت ہوتی کیا ہے، اور اسٹرکچر آف آئی، آنکھ کا ایک اسٹرکچر، ایک ساخت کیسے ہوتی ہے، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں آئی۔ آنکھ جو ہے وہ جو بالکل ہمیں سامنے ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کرینہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرینہ اردو میں اور کورینہ انگلش میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک غلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل ہمیں سامنے ایک شفاف حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو اس کا اسٹرکچر بھی بنانا سکھائیں گے کہ اس کا اسٹرکچر بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل شفاف کرینہ کے سامنے رنگین حصہ جس کو جو ہوتا ہے وہ ہمیں آئرس ہمارا کہلاتا ہے۔ اب آئرس جو ہوتا ہے اس کے بھی اپنا ہی ایک کام ہوتا ہے، ہر آنکھ کے حصے کا اپنا کام ہوتا ہے، ایک انفارمیشن یا میسج کو لے کے جانا، پھر اس کو ایک نام دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جی آ جاتا ہے ابھرا ہوا رطوبت سے بھرا ہوا حصہ جو ہوتا ہے، اس کو ہم ایکیوز ہیومر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ آنکھ کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، ایک پانی ہوتا ہے جو آنکھ کی لینس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے عام دیکھا ہوگا کہ جو لینس ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک ڈبی میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سیم ایسے ہی ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے لینس رکھا ہے وہ بھی ایکوس ہیومر کے اس پہ بیس پہ ہی وہ جو ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے درمیان میں ایک جو سوراخ ہوتا ہے اس کو ہم پیپل کہتے ہیں۔ پیپل جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا اور بڑا کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ میں بہت زیادہ روشنی جا رہی ہو تو بالکل آنکھیں ہماری چندیا جاتی ہیں، اور ہم آنکھیں جو ہیں وہ بالکل چھوٹا کر کے روشنی جو ہے بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور جب روشنی نارمل ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ہم آنکھیں کھول کے پوری جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے کام کرتے ہیں جس طرح ہم کیمرے کو زوم اس کا بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور بہت کم کر لیتے ہیں، اس کو اپرچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل ہی کیمرے کے اپرچر کی طرح ہماری آنکھ کا جو سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے۔ اچھا جی، آنکھ کی پتلی اور آئرس جو ہے وہ شفاف عدسہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے خاص قسم کی جس کے درمیان سے خاص قسم کے جو ہے وہ ریشے موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو ریشے ہوتے ہیں اور وہ جو دائرے ہوتے ہیں وہ آنکھ کے اعصاب کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو آنکھ کے اعصاب کے ساتھ ملا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کے اعصاب کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں وہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ جو ہے سینسیشن کو ریسیو کرتا ہے اور ان کو ایک معنی دے دیتا ہے، اس کو ادراک کر دیتا ہے، اس کی پرسیپشن بن جاتی ہے اسٹیمولس کی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آنکھ جو ہے وہ اس طرح اس بیس پہ کام کرتی ہے۔ تو اب میں آپ کو آنکھ کے سٹرکچر بنانا سکھاؤں گی کہ آنکھ کا سٹرکچر بیسیکلی ہوتا کیسے ہے اور اس کو ہم کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہم جب بتاتے ہیں آپ کیسے بنائیں گے، ہم بالکل ایسے ہی ایک الٹے وی کی طرح اس طرح لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک لائن لگائیں گے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ والی جو لائنیں ہوتی ہیں ہماری، ان لائنوں کے بعد جو ہے ہم ان کو ڈبل کریں گے۔ ہاں، تو بالکل آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لائنیں کس طرح لگاتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی آپ نے جب ایک ڈائیگرام بنانی ہے تو پراپر طریقے سے اور اپنے حساب سے جگہ اور چیزیں دیکھ کے متعین کر کے کس طرح جو ہے اس کو آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح لائنیں لگ جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم اس کا جو بال نما ڈیلا ہوتا ہے یہ وہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس حصہ ہے اس کو اور اس کو ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اضافی لائنیں ہم ختم کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ اب ایک اپنا یہ ابھار نما حصہ بنائیں گے۔ اس کی صفائی تو ویڈیو کے اندر ویسے نہیں آتی جیسے بنانی چاہیے، تو یہ ابھار نما حصے کے بعد ہم اس کی جو ایک لینس ہے وہ بنائیں گے۔ اس لینس بن گیا
بیسیکلی میں اپنا موبائل بھی ایک ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو بنا رہی ہوں، تو یہ صفائی نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح اگر ہم لائنس لگائیں گے، لائنس لگانے کے بعد یہ ہمارے پاس یلو بلائنڈ اسپاٹ آ جاتا ہوتا ہے ایک حصہ ہماری آئی کا، تو یہ یوں بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ والا حصہ آ جاتا ہے، تو اس کی بھی نرو جو ہے اس کے ساتھ ہی میچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناٹ بیڈ، ہم کسی حد تک پہنچ چکے ہیں اس کے قریب۔ تو یہ جو ہمارے اپرچر ہے اس کو ہم تھوڑا سا گلائن کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ ہم نے یہاں یہ اس کی نروز کیسے بنانی ہے، تو یہ ہم اس کی نروز ایسے کر کے بناتے ہوتے ہیں، مطلب جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، جو اس کو اس کے اعصاب کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ یہ ایسے بنتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لائنس لگانا آ جائیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اب یہ تقریباً ہماری آنکھ کا سٹرکچر جو ہے وہ بن چکا ہے۔ میں آپ کو ذرا ادھر سے بک سے بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ جو بک سے آئی کا سٹرکچر ہم نے دیکھ کے بنایا ہے، تو ساری بات ہوتی ہے کہ ہم نے کون سی لائن کیسے لگانی ہے، ہمیں لائن لگانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ لائنس میں نے آپ کو لگانا سکھا دی ہیں، تو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال آپ خود ہی رکھ کے اور آپ اپنی آئی کا سٹرکچر بہت بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ایک آنکھ کا سٹرکچر، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو ایک صاف اور ایک تسلی سے جب ہم بناتے ہیں تو ہماری آنکھ کا سٹرکچر بالکل ایسا نیٹ اینڈ کلین بنتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ والی، ٹھیک ہے، نروز جن کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جو پیچھے ایک پیالہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ عدسے کے جو مرکزی افعال ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، مرکزی شکل میں قائم رکھنا، آنکھ کو عدسے کی شکل میں تبدیلی، مطلب کہ بہت زیادہ روشنی اور بہت زیادہ جو ہے اندھیرے میں کس طرح کام کرنا ہے، اور جو ہے آنکھ کا جو یہ عدسہ اور چیز ہوتی ہے اس کو ہم چیمبر کہتے ہیں۔ چیمبر ایک جیلی نما ایک مادہ ہوتا ہے، اور یہ جو مادہ ہوتا ہے اس کو ہم وٹرس ہیومر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چیمبر کے اندر جو ہے جو جیلی نما مادہ ہوتا ہے اس کو وٹرس ہیومر کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ عدسے کی شکل میں تبدیلی کرنا اور عدسے اور آنکھ کو مرکزی شکل میں بحال رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آنکھ بیسیکلی ہے کیا، اور یہ کیسے جو ہے سٹیمولس کو پرسیو کرتی ہے، اور کیسے اپنی پرسیپشن جو ہے وہ کرتی ہے، کس طرح اس کا کانٹیکٹ جو ہے ہماری حواس خمسہ میں سے حواس بصارت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔